بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ ملک معروف قاری جناب قاری محمد عمیر قادری صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. تاخیر سے آئے ناظرین لیکن تاخیر آئے. الحمدللہ اللہ کا شکر اور کرم ہے کہ ایک بار پھر افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. وقت چونکہ بہت نکل چکا، لیکن جو نکلا اللہ کرے کہ وہ خیر سے نکلا، اور جو نکلے گا ناظرین بس دعا کیجئے کہ وہ بھی خیر سے نکلے. پاکستان کے حق میں بہتر ہو جو کچھ بھی ہو. اصل بات پاکستان ہے، اصل پاکستانی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ناظرین آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، اور ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً بھی کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے سینئر بزرگ شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، مصنف ہیں اور کمال استاد ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب محترمہ فاطمہ چدھڑ صاحبہ. اور ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب بھی موجود ہیں. اور وہاں آخر میں کچن کا جو محاذ ہے وہ لگا ہوا ہے، اور عائشہ خالد صاحبہ بھی موجود ہیں. تو آپ تمام آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. بلا توقف چونکہ ظاہر ہے وقت بہت سمٹ چکا ہے، کیا بنانے جا رہی ہیں؟ تقریباً آج سب کچھ ریڈی کر لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہیں. آج میں نے سر بنایا کرینبری جوس ہے. کرینبری آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بلڈ کے لیے بہت اچھی ہے، اور اسپیشلی جب ہائی بلڈ پریشر افطار کے ساتھ اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے یہ کرینبری جوس ریڈی کی ہے. ساتھ میں ہم نے یہاں پر رینبو چکن سینڈوچز ریڈی کی ہیں. رینبو چکن سینڈوچ میں ہم نے گرلڈ چکن یوز کیا ہے، اس میں فرائیڈ ایگ ہے، چیز ہے، اس کے علاوہ ہم نے اس میں لیٹس ٹمیٹو وغیرہ یوز کیا، اور بریڈ کے ساتھ اس کو اچھے سے کاٹ کے رکھ دیا. اس کے ساتھ جو آج ہمارا ڈیزرٹ ہے وہ ہے کوکنگ اینڈ پائن ایپل ڈیلائٹ. اس کے لیے میں نے جو ہے کوئی بھی آپ کیرمل کوکیز لے کے اس کو کرش کر لیں گے، وپنگ کریم، ڈیری کریم اور اس کے علاوہ کنڈینسڈ ملک کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے اور لیئر بائی لیئر پائن ایپلس کے ساتھ لگاتے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سر میں نے سبروسو کے سموسے فرائی کیے ہیں، اور میں نے سارے کھانے میں جو آئل یوز کیا ہے وہ ڈالڈا کوکنگ آئل. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل کا 80 سال سے ماؤں کا اعتماد ہے، اور سر اس کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ گھر میں اس سے بچت بھی ہے اور برکت بھی ہے. اور اس کی ایک اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ سر یہ صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. واہ. تو اس لیے ڈالڈا کوکنگ آئل سیف ہے، آپ اس کو افطار میں فرائنگ کے لیے، کھانے کے لیے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. کولیسٹرول فری ہے، اس میں وائٹامن اے، ای اور ڈی بھی پائے جاتے ہیں، اور اومیگا بھی اس میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک، تمام چیزوں کی تفصیلات ہو گئی جی سر. واہ ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں پریسائزلی، چونکہ وقت بہت مختصر ہے. آج میں بڑا ڈیٹیل میں بات انشاءاللہ ہم کریں گے پھر افطار کے بعد آپ سے خصوصاً. یہ بتائیے کیونکہ آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ افطار کے بعد بھی انشاءاللہ، اسلام میں جو خاندانی نظام کا تصور ہے ذرا اس پہ کچھ بات کرتے ہیں کہ کیوں اتنا فوکس کیا ہوا ہے، ساتھ رہو، ایک ساتھ ہونا چاہیے سب. جی ہاں، جو گھر ہے نا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ انسانی معاشرے کو اگر ہم ایک جسم فرض کریں تو گھر خلیہ ہے، ٹھیک، مرکزہ ہے. جس طرح جو مثالیں دیں اسلام نے کہ دیوار بنتی ہے اینٹوں سے مل کے،
افراد سے مل کے ایک گھر بنتا ہے, بہت سے گھروں سے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے. واہ. تو اسلام ہمیشہ اپنی سنہری تعلیمات کا بڑا ہی منطقی اور جو عقل کو اپیل کرنے والا انداز ہے وہ اختیار فرماتا ہے. جڑوں پہ توجہ دیتا ہے, واہ, کیونکہ جڑ بنیاد ہے. اگر گھر کا ادارہ مضبوط ہوگا, ہر اعتبار سے ہیلدی ہوگا, سائیکولوجیکلی فٹ ہوگا, ایک دوسرے سے وابستگی ہوگی, تو یقیناً وہ اس کی اچھائی اور اس کی مضبوطی اور اس کا استحکام محلے میں اور معاشرے میں ریفلیکٹ ہوگا, اور آگے چل کے پھر قوم میں اور ملت میں. اسی لیے ہر تہذیب نے اور ہر معاشرت نے گھر کے ادارے کو سر فہرست رکھا ہے اپنی اصلاحات میں اور اپنی توجہات میں. تو اسلام نے بھی ہمیں, اچھا یہ گھر ایک حریم ہے, حریم ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہے جہاں آپ کمفرٹیبل ہیں, بالکل ٹھیک, جہاں آپ کی اپنی ایک پرائیویسی ہے, ایسے ہی جہاں وہ جگہ آپ کے لیے ایک باغ ہے, ایک چمن ہے, ایسے ہی جہاں آپ کی تھکن اترتی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است, اگر جنت کہیں زمین پر ہے تو وہ یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. واہ واہ. تو ہمارا گھر جنت کیسے ہو سکتا ہے, اس کو ہم جنت کیسے بنا سکتے ہیں, اس پر ساری آج اس پہ جا کے گفتگو کر. اور یہ اتنا اچھا, اتنا زبردست موضوع ہے ناظرین, اتنا میٹھا موضوع ہے کہ آپ نے افطار کے بعد ہمارے ساتھ لازمی رہنا ہے, کیونکہ آج بہت سی باتیں ذرا آپ کو کچھ پرانی یادوں میں انشاءاللہ میں لے کے جاؤں گا کہ پرانے وقتوں میں ہوتا کیا تھا اور آج ہم کر کیا رہے ہیں. یہ بتائیے محترمہ کہ آپ کا چونکہ ظاہر ہے اس حوالے سے بڑا کام بھی ہے اور آپ کو مشاہدہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے, اسٹیٹس بھی آپ کے پاس ہیں. ہمارے یہاں یہ جو گھروں کے ٹوٹنے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھا ہے, کیا ہوا ہے, مطلب اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں اور یہ اتنی تیزی سے ایک دم سوسائٹی کے اندر تبدیلی کیوں آنا شروع ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو اس بات کو ہم کہیں بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ٹالرنس ہے اس کی بہت کمی ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ ویری فرسٹ ڈے سے ماں کی گود سے جو ایک پرورش ہے بچے کی وہ بیس بناتی ہے اس کی. تو گھر سے, جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ یہ چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں. تو جب ایک بچہ, اس کی پرسنالٹی جب وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی لائف کا ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پیس, ہارمنی, یہ چیز اس کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے. انفارچونیٹلی اب وہ ہماری سوسائٹی میں اس کی کمی ہے. اب چونکہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پہلے عورت کو اپنے رائٹس کے بارے میں وہ نہیں پتا تھا, وہ اتنی ایجوکیٹ نہیں تھی, اس کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی, تو وہ سمجھتی تھی کہ اگر میرے ساتھ مار پٹائی ہو جاتی ہے یا میرے پاس ابیوز ہو رہا ہے, وائلنس ہو رہا ہے, تو دیٹ از دا پارٹ آف میرج لائف. اب کی عورت چونکہ پڑھ لکھ گئی ہے, اسے اویئرنیس آ گئی ہے اباؤٹ دیئر رائٹس, اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بینگ اے ہسبینڈ اینڈ وائف ہم دو پہیے ہیں ایک گاڑی کے, تو کیوں میں وائلنس سہوں, کیوں میں اس اپنے اوپر جبر سہوں اس طرح سے, تو ہمارے رائٹس ایکول ہیں. تو جب دونوں یہ کہتے ہیں کہ جی میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا, وہ کہتی ہے میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتی, تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ گھر ٹوٹتے ہیں. اچھا, ذرا مختصر مجھے بتائیے گا, چونکہ وقت ظاہر ہے بالکل سمجھ گیا, آپ کو پتہ ہے طلاق کے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, کیا اس کی سٹیٹس کیا بتاتی ہیں ہمیں کہ ڈے بائی ڈے کیا سلسلہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہی بات ہے کہ آپ کے اندر ٹالرنس نہیں ہے, اور عورت اب پڑھ لکھ گئی ہے, عورت اویئر ہو گئی ہے سب سے پہلے, اور آپ برداشت نہیں کر رہی وہ کہ اب میرا خامد یا میری جو چلیں میں بتا دیتا ہوں, تقریباً 150-200 کیسز جو ہیں وہ ڈیلی لاہور ہائی کورٹس میں جو ہے پرسو ہوتے ہیں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ تقریباً 150-200 کیسز جو ہیں وہ ہیں کہ جہاں پہ طلاق ہو رہی ہے باقاعدہ. یہ ایوریجلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی اور لاہور کی فیملی کورٹس جو ہیں وہ اوور برڈن ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کا کہ اتنے کیسز ہمارے پاس تباہی ہو گئی ہے. اختر قریشی صاحب موجود ہیں اور آپ کو ہم سنیں گے, لیکن تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, تھوڑا سا دیکھنے والوں کو. تو آپ اس پہ مطمئن ہیں؟ مطمئن بالکل, آج سارے ہی مطمئن ہیں. اچھا جی, قصیدہ غوثیہ کی طرف چلتے ہیں اور مل کے قصیدہ غوثیہ بھی پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر دعا بھی مفتی صاحب کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. لیکن آپ جانا کہیں نہیں ہے, وقفے کے بعد آج خاندانی نظام پہ کھل کے بات کریں گے. جی. الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم.
یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ونالتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق نار تمر لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا وما منها شهور أو دهور تمر وتلقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشعوس السعادة قد بدالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قد سفالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رؤوس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذو الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين اے کریم اور رحیم پروردگار، اے کن فیکون کے مالک، اے عزتیں اور منصب دینے والے مولا، اے پاکستانیوں کو خود مختار، آزاد اور خوبصورت ریاست پاکستان دینے والے مولا، افطار کا وقت ہے، تیرے حضور التجا ہے، ہمارے ملک اور قوم کی خیر فرما، ہمارے ملک کی استحکام اور سالمیت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط اور توانا کر دے، ہمارے ملک سے تمام بحرانوں اور کرائسس کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ، اس ملک کے غریب کو خوشحال کر دے، اس ملک کے کمزور کو قوت دے دے، اس ملک کی زمین سے خزانے نکال دے، آسمان سے برکتیں اتار دے، ہمارے دائیں اور بائیں آگے پیچھے سے خیر اور برکت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک کو ایسا ملک بنا جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال اور ہمارے ان شہداء نے دیکھا جن کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے۔
اے میرے مولا تیرے حضور التجا ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے حالات کو مستحکم کر دے۔ پروردگار جتنے ناظرین دعا میں شامل ہیں ہر ایک کے دسترخوان میں برکت دے دے، ہر ایک کے اولاد میں، کاروبار میں، رزق میں، صحت میں برکت دے دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، سید نعمان شاہ صاحب کو شفا عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمارے ملک کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا، ہمارے ملک کے بچوں کا مستقبل روشن کرنا، ہماری آنے والی نسل کو پاکستان کا مخلص اور وفادار بنانا، اور اے اللہ ہمارے وہ جوان جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں پیش کی، افواج پاکستان کے سپاہی ہوں، ہمارے دیگر سیکیورٹی فورسز کے سپاہی ہوں، سب سے راضی اور سب کے درجات بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ تو ناظرین اکرام آپ بھی افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے احباب کے لیے دعا کیجئے، اور خاص طور پر اپنے پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ان کرائسس کے لمحات سے ہم نکل کر ایک ترقی یافتہ قوم مل جائے انشاءاللہ۔ وقفے سے جب لوٹیں گے یعنی افطار کے بعد تو آج خاندانی نظام پہ بات کریں گے اور آپ کو کچھ ماضی کے جھرونکوں میں لے کے جائیں گے، وہ بتلائیں گے صاحب کہ ہوتا کیا تھا اور کھڑے ہوئے ہم کہاں پر ہیں۔ لوٹ کے واپس آئیں گے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں میں گزارش کروں گا خاندان کے تمام افراد اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں، کیونکہ آج بات آپ کے ہمارے ہم سب کے خاندانوں پہ ہونے والی ہے۔ ناظرین، خاندان معاشرے کی وہ بنیادی اکائی ہے جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ خاندان کے تمام افراد وہ ستون ہوتے ہیں جو اس بنیادی معاشرتی اکائی کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ اکائی ناظرین جس قدر مضبوط اور مستحکم ہوگی معاشرہ اتنا ہی بہتر اور توانا ہوگا، ورنہ آپ کا حال بھی بہت سیدھی سی بات ہے مغربی معاشرے کی طرح ہوگا جہاں خاندان کا تصور مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ناظرین نسلوں کی بنیاد میں بھی یہی خاندان ہوا کرتا ہے، اور خاندان کی بنیاد وہ بنیادی اصول و تعلیمات پہ ہوتی ہے جن سے خاندان جڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی ہے اور اس کی حفاظت کو ضروری بھی قرار دیا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے ناظرین، اب آئیے ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا ٹریول کیجئے، تصور کیجئے کہ کتنا سادہ اور حسین ترین دور تھا جب خاندان والے ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر دکھ سکھ ایک کیا کرتے تھے، جب ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی ہنڈیا میں کئی لوگ بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ کتنا حسین دور تھا ناظرین جب گھر کے بڑے رات کو ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور دل کھلی کیا کرتے تھے، جب دادا دادی اور نانا نانی کی برکتیں گھروں کو پر نور کر دیا کرتی تھیں، جب دادا دادی ایک دوسرے سے نوک جھونک کیا کرتے تھے اور بچے ان ظرافتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، جب صبح سویرے ناظرین سب ایک ہی دسترخوان پر ناشتہ کیا کرتے تھے اور رات کھانے پر ایک دوسرے کا انتظار کیا کرتے تھے، جب مغرب کا وقت ہوتے ہی دادی کی گرجدار آواز بچوں کو گھر میں سمیٹ دیا کرتی تھی، جب چچا تایا ماموں کے روب سے بچے اونچی آواز میں بات نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ والد کے دوستوں تک کا احترام کیا کرتے تھے، جب بچوں کو دادا دادی اور نانا نانی اپنی باہوں میں سمیٹ کر اور اپنی گود میں لٹا کر کہانیاں سنا کر ان کی شخصیت کو تیار کیا کرتے تھے اور اسلاف کے کارنامے ان کے وجود کے اندر باقاعدہ انڈیلا کرتے تھے، جب فجر کے وقت گرجدار آواز میں دادا سب کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، اور جب گھروں سے ناظرین صبح سویرے قرآن کی تلاوت کی آواز گونجا کرتی تھی، جب سب گھر والے ناظرین بشمول خاندان والوں کے دکھ سکھ سانجھے سمجھا کرتے تھے، جب کسی ایک کی تکلیف
پورا خاندان محسوس کرتا اور کسی ایک کی خوشی کو پورا کا پورا خاندان انجوائے کیا کرتا تھا. جب محبتیں ناظرین کمرہ بند کر کے مصنوعی ایپ میں تلاش نہیں کی جاتی تھی. کہنے دیں مجھے یہ جملہ صاحب کہ جب محبتیں کمرے کو بند کر کے لاک کر کے مصنوعی ایپ میں تلاش نہیں ہوتی تھیں بلکہ زندہ رشتوں کے لمس سے حاصل کی جاتی تھیں, جہاں آنسوؤں کو پوچھنے والے اور سر پر ہاتھ رکھنے والے ناظرین 10-10 ہاتھ بیک وقت موجود ہوا کرتے تھے. جب گھر کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے گھر کے بزرگ کیا کرتے تھے اور بچے اس پر اپنا سر تسلیم خم کیا کرتے تھے. جب ترقیاں ایک دوسرے کے پر بن کر منازل طے کروایا کرتی تھیں, جو مضبوط ہوتا وہ کمزور کا سہارا بن کر اسے بھی بنا دیا کرتا تھا, اٹھا دیا کرتا تھا. جب بیٹیاں ناظرین آپس ہی میں پرائی ہو جایا کرتی تھیں اور جب کوئی بات ہوتی ناظرین تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ کب بڑی ہو جاتی تھیں, کیسے بڑی ہو جاتی تھی, کب ان کا جہیز بن جاتا تھا, کب بیاہ دی جاتی تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جب بچوں کی تعلیم و تربیت بڑوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی تھی, پھر وہ وقت آیا ناظرین, کہنے دیجئے مجھے افسوس کے ساتھ کہ وہ وقت آیا کہ زمانے نے ایک کروٹ لی, ایک تبدیلی آئی کہ جب خاندانی نظام کو جدید دور کی دیمک نے مکمل طور پہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیا, مغربی تہذیب نے ذہنوں کو منتشر کرنا شروع کر دیا, ہم ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو گئے, الگ گھر کی باتیں ہونے لگیں, آزادی کی آوازیں بلند ہونے لگیں, پرائیویسی کا رونا رویا گیا, ضروریات کا بہانہ بنایا گیا, حالات کا نوحہ پڑھا گیا, مالی تنگی کو فسانہ بنایا گیا, ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کا رونا رویا گیا, خوشیاں رشتوں سے نکل کر غیروں میں تلاش ہونے لگیں, رشتوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا, دل کا بوجھ غیروں میں ہلکا کیا جانے لگا, گھر کی چھتیں بٹ گئیں, دسترخوان تقسیم ہو گئے, ہنڈیاں تقسیم ہو گئی, دادا دادی اپنی اولادوں سے محروم ہو گئے. وہ آشیانہ ناظرین جو برسوں میں جا کر ہمارے بزرگوں نے سجایا تھا, جس کی تختی پر بزرگوں کا نام لکھا ہوا تھا, وہ تختی وہاں سے اتار لی گئی. یعنی جس آشیانے نے ایک ایک تنکا بڑی محنتوں سے جمع کیا تھا, وہ نئی تہذیب اور نئے افکار کی بھیٹ ناظرین مکمل طور پر چڑھا دی گئی اور تنکا تنکا ہو کے بکھر گیا. معاشرے کی ترقی اور نشو و نما کا انحصار ناظرین جہاں خاندان پر ہے, یاد رکھیے گا, وہاں معاشرے کی تنزلی اور انتشار کا انحصار بھی اسی خاندان پر ہوا کرتا ہے. مغرب کی عورت, بہت مثال آج مغرب کی عورتوں کی دی جاتی ہے. مغرب کی عورت اپنی ممتا کی قربانی دے کر جب باہر نکلی ناظرین انڈسٹریل ریولوشن کے موقع پہ, تو وہ اس کے بعد پلٹ کے واپس نہیں آئی. سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, خالی گودے ہو گئیں, ویران گھر ہو گئے, گھر وہاں کاٹنے کو دوڑنے لگے. عورت کی آزادی اور معاشی استقلال نے ناظرین وہاں کے خاندانی نظام کو مکمل طور پہ برسٹ کر کے رکھ دیا. یعنی اس مغرب کی تخلیق کی گئی جہاں نوجوان نسل کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل ہے جنہیں اپنی ماں کا پتہ ہے تو اپنے باپ کا پتہ نہیں, باپ کا پتہ ہے تو ماں کا پتہ نہیں, یا پھر ماں باپ دونوں ہی کا علم نہیں ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ دادا دادی, نانا نانی, چچا چچی, تایا پھپا, ماما مامی کا تصور تو دور کی بات ہے ناظرین, بھائی بہن کے مقدس رشتے بھی وہاں پر ختم ہو کر رہ گئے ہیں. مغرب آج شدت سے خاندانی نظام کی طرف پلٹنا چاہتا ہے ناظرین, اور ہم شدت سے اپنے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے درپے ہیں. یاد رکھیے, اسلام ایک ایسا خاندانی نظام کا تصور پیش کرتا ہے ناظرین جو حقوق و فرائض اور خلوص و محبت, ایثار و قربانی کے اعلیٰ ترین قلبی احساسات اور جذبات کی مضبوط ڈوروں سے بندھا ہوا ہے. اسلام ایک ایسا خاندان چاہتا ہے جس میں افراد خاندان کے ایک جگہ بیٹھے, امن و امان سے رہیں, سکون و راحت سے رہیں, عافیت سے رہیں, اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوں اور ایک دوسرے کے غم کو اپنے قلب کے اندر محسوس کریں. یہ ہمارا وتیرہ تھا, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہمارا تمدن, ہماری نارمز اور ہمارا اسلام ناظرین یہی کہتا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ آج ہم سنگل فیملی سسٹم یعنی انڈیویجول لائف سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی ہے اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کو. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ جو بڑوں کے سائے میں پلتے ہیں پھر وہی بڑے بنا کرتے ہیں. ہم آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں, یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب, ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ہیں, خوبصورت شاعر ہیں, خوبصورت ادیب ہیں, زبردست کالم نگار ہیں, بہترین مصنف ہیں اور کمال استاد ہیں. ممتاز علمی اور روحانی شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ماہر تعلیم, زبردست اسپیکر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب. تینوں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. السلام علیکم. مفتی صاحب, انتہائی حساس بھی موضوع ہے اور آپ نے رہنا ہے ناظرین اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں, کیونکہ آج بہت سی باتیں آپ کو بتلانی ہیں. ہم نے آغاز آپ سے کرتے ہیں. ابتدا میں ہم نے گفتگو کی تھی اسلام میں جو خاندانی تصور ہے یا خاندانی نظام کا جو تصور ہے, لیکن اس میں ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں آپ ایڈ کیجئے
کہ جو ہمارے یہاں مرد کا اور عورت کا کردار خاندان کے اس نظام میں بڑی بنیادی حیثیت ان دونوں کی، وہاں سے آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اسلام نے جو خاندانی نظام کا تصور دیا ہے، یہ جن بنیادوں پر قائم ہے، ان بنیادوں میں سے صلہ رحمی، محبت، الفت، احساس اور ایثار ہے. آپ نے جو گفتگو فرمائی، آپ نے اپنے انٹرو میں خاندانی نظام کے مثبت پہلو بھی ذکر کیے، اور اس وقت جو خاندانی نظام بکھر گیا ہے اس کی خرابیوں کا، اس کے بدترین نتائج کا بھی ذکر کیا ہے. دراصل خاندانی نظام کا یہ مطلب نہیں کہ خاندان جتنا بڑا ہو جائے آپ ایک ہی چار دیواری میں سمٹ جائیں. ٹھیک ہے. خاندانی نظام کا جو اسلام دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگرچہ ضرورت کی وقت مختلف گھروں میں آباد ہو جائیں لیکن آپ سب کے دل ایک رہیں. واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی. آپ ایک امبریلا کے نیچے واہ. اپنے بزرگوں کے زیر سایہ رہیں. واہ. آپ رشتوں کو جوڑ کر رکھیں. آپ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں. آپ اپنے فیصلے کرتے ہوئے اپنے بزرگوں سے مشاورت ضرور کریں. آج پرابلم یہ ہوئی ہے، نہ صرف گھروں کی دیواریں الگ ہو گئی ہیں بلکہ احساس اور صلہ رحمی ختم ہو گیا ہے. ایسا ہی. دکھ کے وقت، بیماری کے وقت، غمی خوشی کے وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے جو جذبات ہمارے اکابرین نے دیے تھے، ہمارے بزرگوں میں تھے، وہ بالکل معدوم ہونے کے قریب ہو گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگرچہ الگ گھروں میں رہتے ہیں، جیسے کہ خود رحمت کونین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج کو علیحدہ علیحدہ گھر میں رکھا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اپنی پیاری بیٹی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح کر دیا، لیکن حضرت فاطمہ زہرا اپنے والد گرامی کے گھر آتی، کبھی کھانا لے کر آتی، اسی طرح کبھی حضور تشریف لے آتے. بالکل ٹھیک ہے. کبھی سیدہ کائنات اپنے بچوں کے لیے رہنمائی لیتے ہیں. واہ. کبھی اپنے مسائل میں رہنمائی لیتی اور حضور ان کا استقبال کھڑے ہو کر کرتے، وہ حضور کا استقبال کھڑے ہو کے کرتی. تو اس طرح کی مثالیں حضور کی دوسری اولاد سے بھی ہیں، دیگر جو آپ کی شہزادیاں ہیں، اور صحابہ اکرام کے خاندانوں میں بھی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے خلیفۃ المسلمین بن گئے، خلیفۃ الرسول بن گئے، لیکن اپنے زندگی میں آپ کی عمر اگرچہ جتنی بڑی، اپنے والد گرامی سے مشورہ کیا کرتے تھے. واہ. یہ وہ بنیادیں ہیں. اسی طرح آپ کی اولادیں بھی تھیں. ایسا ہی. آج ضرورت اس بات کی ہے مرد اپنا مقام سمجھے، عورت اپنا مقام سمجھے. واہ. ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب عورت شوہر کے مقابلے پہ کھڑی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. گھر تمہارا ایک ریاست کی طرح ہے. اس ریاست کے نظام کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، بالکل شوہر کو بنایا. عورت یہ بات تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھریلو ریاست کا سربراہ میرے شوہر کو بنایا. اچھا، اس کی انٹرپریٹیشن میں پھر وہ حاکم اور وہ نگراں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اس بات کی بھی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. ٹھیک ہے. شوہر پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. ٹھیک ہے. ہر رشتہ اگر اپنی ڈومین میں رہے، عورت مرد کے ماتحت نظام چلانے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یا عورت اور مرد کے آپس میں رائٹس کے معاملے میں برابر ہے. حقوق کے، وہ اسی کی بات کر رہا ہوں. حقوق کے معاملے میں جس طرح حق اسلام عورت کو حقوق کے اعتبار سے دیتا ہے، مرد کو بھی حقوق کے اعتبار سے دیتا ہے. اچھا، ایک دو جملے صرف کہنا چاہوں گا. اگر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی نہ کریں، ایک دوسرے سے مشاورت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی تلخی کو برداشت کریں. کبھی شوہر غصے میں ہو تو عورت نکل لے، عورت اگر غصے میں ہے تو مرد برداشت کر کے تھوڑی دیر کا وقت گزار لے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے،
وہ پھر آباد ہو جائیں گے. یوں ہی میں ایک آخری بات کرنے لگا ہوں بچوں کے لیے. اسلام نے جو خاندانی نظام دیا ہے اس کی بنیاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، کہ وہ بچے جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. یہاں تک فرمایا حق الکبیر علی الصغیر کا والدہا، حق کبیر الاخوتی کا والدہا، کہ بڑے بھائی کا گھر کے اندر درجہ اس طرح ہے جیسے بیٹے کے لیے باپ کا درجہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر ہم یہ ساری چیزیں جو اسلام خاندانی نظام میں دیتا ہے پیش نظر رکھ کر احترام، احساس، صلہ رحمی اور ایثار سے ان خوبصورت روشنیوں میں اس گلدستے کو آباد کریں تو اس کی خوشبوؤں سے ہمارے مشام جام معطر ہوں گے، ہمارے گھر خوشبو. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، اب ذرا یہ جو ابتدائی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے اس میں ایک جو بڑا اہم ترین کردار ہے وہ ہمارے بزرگوں کا ہے. ٹھیک ہے بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر مکان جو ہیں وہ الگ ہو جائیں، لیکن وہی بات ہے کہ گھر ایک رہنے چاہیے. جی، کیونکہ مکان اور گھر میں تو فرق ہے نا، تو گھر ایک رہنے چاہیے. ہمارے ہاں تو اب ہم نے گھر بھی جدا کر لیے نا. مسئلہ یہ تو بزرگوں کا جو کردار ہے، یعنی ہمیں جس انداز ہم نے جو اپنی زندگی حیات میں دیکھا، اور پھر آپ تو ظاہر ہے آپ کی تو ایکسپیرینسز اور مشاہدات میں بہت کچھ ہے، تو بزرگوں کا بڑا اہم ترین کردار ہے ہمارے خاندانی نظام میں، جس میں مجھے لگتا ہے کہ آج خال فیملیز میں الحمدللہ آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن بہت حد تک ہمیں ناپید نظر آتی ہیں. بتائیے. جی، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو روایتی تہذیبی گھرانہ ہے اس میں بزرگ کا تصور بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں عرض کروں کہ ایک صحرا میں سایہ دار درخت کا. ٹھیک. فرض کریں جو سیکنڈ جنریشن ہے، یعنی بیٹا، دادا اور پھر اس کا بیٹا جو والد ہے، بالکل ٹھیک، وہ اب عملی زندگی میں ہے، وہ نوکری پہ جا رہا ہے، وہ کمانے جا رہا ہے. جو دادا ہے یا نانا ہے وہ ذرا اب زندگی کے اس مرحلے میں ہے، ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے پاس کافی وقت ہے. اب وہ شخص دادا یا دادی یا نانا یا نانی وہ اپنی اقدار کا، اپنی ویلیوز کا اور اپنے پرانے گھرانوں کا نمائندہ. واہ 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 واہ. اس کے پاس وہ ساری ثقافت بھی ہے، وہ ساری تہذیب بھی ہے، اور اس کا تجربہ کئی گنا زیادہ وہ ٹرانسفارم کرنا چاہتا. چنانچہ وہ کبھی آپ کے ساتھ آپ کی عمر کا بن کے کھیلے گا، واہ، کبھی کہاوتیں سنائے گا. اور کیا مزہ آتا ہے. جی ہاں، کبھی وہ قصص انبیاء سنائے گا کہ جی آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. آپ کہانی سن رہے ہوں گے، وہ آپ کو اسلامیات پڑھا رہے ہوگا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. وہ کہے گا جناب یہ جو میں لفظ دیکھیں بول رہا ہوں یہ آپ نے اس طرح بولا تھا، میرا خیال ہے آپ نے ٹھیک بولا تھا. تو وہ ادب سکھا رہا ہوگا. ادب سکھا رہا ہے. اچھا جی ڈکشنری کیسے دیکھنی ہے، یہ جو کچھ بھی وہ بتائے گا کہ کپڑا اس طرح نہیں پھینکنا، ایسے نہیں ہے، نہیں اس نے آپ سے، آپ کے کزن نے جو کہا ہے نا تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی اس کا بندوبست کریں گے. عفو درگزر سمجھا رہا ہے. بالکل. وہ آپ سے کہے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کی تو آپ ٹانگیں توڑیں گے، اس نے ایسا کیا ہے، تو وہ تحمل سے پھر آپ کو صلح صفائی کروا دے گا. میرا جو تجربہ ہے جن کزنز کے ساتھ میں کھیلا ہوں، چچا کے بیٹے اور چچا کی بیٹیاں، ہمارا اب بھی آپس میں پورے خاندان میں سے مختلف محبت کا تعلق ہے. واہ. یعنی وہ بزرگوں کے سائے میں جو اکٹھا وقت ہم نے گزارا ہے، اس کی دلوں میں قدر ہے. واہ کیا. اب قدر زیادہ ہوئی ہے، اور وہ اصل جو بائنڈ کرتی ہے وہی فورس ہے. چنانچہ وہ 4-5 کزنز کی جو ٹولی ہے جن میں سے میں بھی ایک ہوں، کسی بھی نوعیت کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. واہ. اچھا، پھر والد کا کردار بھی بہت اہم ہے. والدہ ایک مشیر اور وزیر کا کردار ادا کرتی ہے والد کے اور بچوں کے درمیان. یعنی بہت ساری ہماری کوتاہیاں اور خامیاں والدہ درگزر بھی کرتی ہے، اور تھوڑا سا وہ روب بھی ایک رکھتی ہے کہ والد کو پتہ چلے گا، مطلب مس کمیونیکیشن کو بھی اوورکم کرتی ہیں. اچھا، اب یہ ساری جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کم ہو گئیں. میں تو یعنی ہم کوئی دلیل اور کوئی منطق اور کوئی لاجک بھی اگر نہ ہو تو ایک بزرگ ہستی کا وجود بجائے خود باعث برکت سمجھتے ہیں. کیا کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید بالوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن ایک جملہ، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں، فرمائیے اگر نوجوان نسل یہ سمجھے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، جی
میں اب ان ہوں مارکیٹ کے اندر, ان کو پتہ نہیں ہے, تو یہ تو زیادتی نہیں ہے؟ یہ تو جناب ایک نا زوم ہوتا ہے, اور یہ تو ایک جھوٹا خواب ہے. وہ نوجوان اپنے باپ کو گٹھڑی میں لپیٹ کے پھینکنے کہیں جا رہا تھا, تو اس نے کہا بیٹا مجھے تھوڑا سا نا آگے جا کے پھینکنا, یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. تو وہ تو ایسا ہی ہے, وہ ٹٹ فار ٹیٹ والی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ بتائیے, ایک تو بنیادی طور پہ جب اگر ہم اس تصور کو لیتے ہیں صاحب کہ خاندانی نظام کی مضبوطی, کیوں آج ہم بیٹھ کے اس پروگرام کے اندر یہ بات کر رہے ہیں؟ بہت سے ہو سکتا ہے ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہوں تو کہیں گے جی کہاں 1901 کی باتیں کر رہے ہیں, دنیا بہت آگے نکل گئی. لیکن وہی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دنیا آگے نکلی ہے اس دنیا کا آدمی ہمیں بتائے کہ جی معاشرے کے لیے کس حد تک ضروری ہے خاندانی نظام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت مہربانی, آپ نے دعوت دی. دیکھیں مجھ سے پہلے تو بہت جس کو کہتے ہیں نا سیر حاصل گفتگو, بڑی ڈیپتھ میں انالیسز ہو چکا ہے. میں کچھ ایسے پہلوؤں پہ بات کرنا چاہوں گا جس کے لیے خاندانی نظام کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. ایک اشارہ میں دیتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندانی نظام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کی بعض رسومات کو اور بعض مشکلات کو جو مناسک حج کا درجہ دے دیا ہوا ہے, وہ بھی ایک خاندان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اماں ہاجرہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کا پورا واقعہ اور ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا کہ وہ مناسک حج کا حصہ بن گیا. یعنی اس خاندان کی جی ہاں جی, عبادات اللہ کے لیے خاندان اکٹھا ہونا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اب آتے ہیں, دیکھیں سر, انسان کے جو جسم جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے نا, یہ صرف اور صرف انسان اپنی باڈی لے کے دنیا میں نہیں آتا, اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنا ذہن بھی لے کے آتا ہے, یعنی انٹلیکٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں ایک دوڑتا ہے سافٹ ویئر جس کو ہم بولتے ہیں روح یعنی سول. اب اگر آپ دیکھیں تو جو خاندان ہے نا وہ باڈیلی نیڈ بھی پوری کرے گا, وہ انٹلیکچوئل نیڈ بھی بہت پوری کرے گا, وہ اسپرچوئل نیڈ بھی پوری کرے گا. اب اگر خاندان کو آپ سائڈ پر رکھ دیتے ہیں تو آپ کی باڈیلی نیڈ دنیا میں کہیں بھی پوری ہو سکتی ہے. کہیں آپ ہاسٹل میں رہ سکتے ہیں, کسی اور کے گھر رہ سکتے ہیں, زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کی انٹلیکچوئل نیڈ کچھ حد تک آپ کے اساتذہ کرام پوری کر سکتے ہیں, لیکن گیپ رہے گا. ہاں, وہ جو گیپ ہوگا وہ کون سا گیپ ہوگا, وہ آپ کی اسپرچوئل نیڈ کا گیپ ہوگا, جس کا ذکر سر نے ابھی کیا, مفتی صاحب نے ابھی کیا. جب کوئی شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے ارد گرد اس کی اسپرچوئل نیڈ کا ایک اورا بن جاتا ہے. اب اس میں مٹھاس آتی ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے, اس کے خاندان کی طرف سے, اس کے وہ جو اپنے بڑے ہیں جس میں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہوتی ہے. تو میرے نزدیک تو کوئی بھی انسان جو ہے اس کا جانور سے فرق, جو اگر ہم جو بایولوجیکل فیچرز میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی انسان کا انٹلیکٹ اور انسان کی جو اسپرٹ ہے یعنی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے. آپ اپنی زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ روحانی ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں, اس میں خاندان کا بہت زیادہ رول ہے, خاندان کے بزرگوں کا بہت زیادہ رول ہے, آپ کے براٹ اپ کا بہت زیادہ رول ہے. اور سر دیکھیں, ایک فرد جو ایک خاندان سے باہر نکلا, ایک فرد کسی اور خاندان سے نکلا, ایک فرد کسی اور, اس طرح پورا معاشرہ, وہ جو اوپر والی پیڑھی تھی وہ قبر میں جانے سے پہلے ایک معاشرہ آپ کو دے گئی, اس معاشرے نے پھر ایک پورے کا پوری مملکت کھڑی کرنی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں آنے والے نسلوں کی جو پہلی امپورٹنٹ جگہ ہے وہ خاندان ہے. اگر خاندان بکھر جاتا ہے, خاندان ٹوٹ جاتا ہے, خاندان وہی آپ جس طرح نیوکلیر فیملی سسٹم کی بات کر رہے تھے اس طرف چلا جاتا ہے, تو دیکھیں آپ کی باڈیلی نیڈ کسی حد تک پوری ہو جائیں گی, انٹلیکچوئل نیڈ پوری ہو جائیں گی, اسپرچوئل نیڈ پوری نہیں ہوں گی. اور میں جو تاریخ کو مطالعہ کر چکا ہوں, چاہے وہ اسلامی تاریخ ہو یا انسانی تاریخ, ایون یورپ کی تاریخ آپ دیکھیں, آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیں, امریکن انڈیپینڈنس کو دیکھ لیں, کسی بھی دور کو آپ دیکھ لیں, اگر آپ کی اسپرچوئل نیڈ آپ کے خاندان نے پوری نہیں کی تو آپ ایک بہترین قوم نہیں بن سکتے. اگر آپ ایک بہترین قوم نہیں بنیں گے تو سر آپ پھر وہیں پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کو ڈکٹیشن کہیں اور سے دی جائے گی, سکھایا بتایا کہیں اور سے جائے گا, اور ساری زندگی آپ کو غلامی کرنی پڑے گی. تو اس کا پھر حاصل بحث کیا ہوا, وہ یہی ہوا کہ جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے
خاندانوں کا، بزرگوں کی عزت کا، خاندانی نظام کو محکم رکھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کی جو پہلی آماج گاہ ہے جس کو کہتے ہیں سوشلائزیشن کا فرسٹ انسٹیٹیوشن دیٹ از فیملی، اس کو آپ نے منظم کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بتلائیں گے صاحب کہ بنیادی طور پہ ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں بہت عام سا سوال ہے اور بہت عام سی بات ہے کہ ہمارے یہاں خاندانی نظام جو ہے اس کے ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی ایک تو بات یہ نا کہ ویسٹ سے ٹھیک ہے ہوا چلی، لیکن کیا اتنا کمزور خاندانی نظام تھا کہ فوراً ہی ٹوٹ گیا؟ اس پہ گفتگو کریں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے یہاں یہ جو تباہی ہے وہ کس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم مغرب کی پیروکاری میں کہاں تک چلے گئے۔ جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ آپ کو ناظرین ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاندانی نظام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ بہت ٹچی گفتگو ہے جو انشاءاللہ آپ کے دلوں کو چھو کر ضرور جائے گی۔ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیے گا، ادھر ادھر بھاگنے مت دیجیے گا ان سے کہیں بیٹھیں اور سنیں کہ بڑے اس وقت کیا فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، جو موجودہ دور میں میں بڑا کسمساتا ہوں اس بات پر، جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی اظہار کیا ہے، یہ جو میرا ابتدائیہ آج تھا نا، یہ ایکچولی میری وہ آبزرویشن تھی جو میں بچپن سے دیکھتا آیا اور سنتا بھی آیا، ظاہر ہے وہ میں نے کوشش کی کہ الفاظ میں ڈھالوں، لیکن جب میں اس پورے نقشے کو پیش کرنے کے بعد اس پورے نقشے کو جب میں چکناچور ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس تباہی کی وجہ کیا ہے یہ بتائیے۔ جنید بھائی، پنجاب میں آپ کو عرض کروں KPK میں بھی، سندھ اور بلوچستان کا مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، ابھی بھی خاندانوں میں، اکثر خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ خاندان میں کوئی ایک بڑا فوت ہو جائے جس کی چھتری میں، جس کے زیر سایہ خاندان جمع ہوتا ہے، اس کے انتقال کے بعد کسی دوسرے کو متبادل بڑا مانا جاتا ہے۔ واہ، اس کے سر پر پگڑی باقاعدہ باندھی جاتی ایسی ہے۔ اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بزرگ یا اس بڑے کہ اب ہم سب ماتحت ہیں، جو یہ فیصلہ کیا کریں گے خاندان کو جوڑے رکھنے سے متعلق ہم تسلیم کریں گے۔ واہ، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اب خاندانوں نے کسی کو بڑا سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب آپ کسی کے زیر سایہ سب جمع نہیں ہوں گے، آپ اپنی انڈیویجول، اپنی ذات کو اور اپنی رائے کو پرائیورٹی دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تقسیم۔ نتیجہ نکلے گا کہ آپ جدا اور الگ ہو جائیں گے۔ درست۔ دوسری بات یہ، پہلے خاندان اس لیے جڑے رہتے تھے کہ خاندان کے اجتماعی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر لوگ ترجیح دیتے تھے۔ درست۔ آج ہم اپنی ذاتی ترقی کے لیے خاندان کو چھوڑنا تک قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی لوگ مزدوری کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، لیکن لالچ نہیں تھی۔ بالکل ایسا۔ آج لالچ بڑھ گئی، بالکل ایسا۔ پیسے کی ہوس، میں بڑا بنوں، اس نے خاندانوں کو کچل دیا۔ درست۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے صلہ رحمی، احترام، ایک دوسرے کے احساس کے جذبات ختم ہو گئے ہیں، یا اتنے نہیں رہے جتنے پہلے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ چیزیں آج بھی ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ میری خالہ ہے، یہ میرے ماموں ہیں، تو میں عرض کروں کہ جن خاندانوں میں آج یہ جذبات ہیں وہ آج بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک زمانہ، اور ظاہر ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ جب ہم یہ اسکول کا وقت ہوتا تھا تو اگر ہم باہر مثال کے طور پہ جا رہے ہیں، کہیں کسی کام سے جا رہے ہیں اور دور کہیں ہمیں ابا کے دوست نہیں، محلے کا کوئی بزرگ آدمی نظر آ جائے، اور اگر منہ میں چھالیاں ہمارے ہو، ہم چھالیاں جو ہے تھوک دیا کرتے تھے ادب کے مارے کہ کہیں وہ ہمارے ابا تک بات نہ پہنچ جائے۔ ایسے ہی یہ خوف کا، اور آج تو دناتے پھرتے ہیں جی، سب کچھ جو ہے وہ آئس، چرس، افیم، گانجا، سگریٹ، شراب، سب کچھ اوپنلی ہو رہا ہے۔ جنید بھائی، آپ کو میں ایک دو مثالیں عرض کروں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں. آئے ہائے. حضور نے اپنی چادر بچھا دی, سیدہ حلیمہ سعدیہ کو اس کے اوپر بٹھایا, اور عرب میں کسی کے لیے اپنی چادر بچھانے کا مطلب ہوتا تھا کہ جو سردار کسی کے لیے چادر بچھائے اس کو یوں سمجھ لی جیسے پرائم منسٹر کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا, ایسا پروٹوکول دیا. سرکار چادر بچھا دے, ختم ہو گئی نا بات. سیدہ خدیجہ کو علم ہوا کہ یہ تو حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے میرے شوہر کو دودھ پلایا تھا. تو حضرت خدیجہ کا اب دیکھیں کیا جذبہ تھا, خاندانی نظام کا تصور, کہا کہ میرے شوہر کو دودھ پلانے والی ہیں. انہوں نے بکریوں کا ایک پورا ریوڑ, 40 بکریوں کا, اور قیمتی اپنے کپڑے, اپنے ذاتی زیورات جو گھر میں تھے, جو تحائف اور ان سے بن سکے, وہ سارے سب پیش کر دیا کہ حضور اس سے خوش ہوں گے. واہ. گویا کہ خاندانی نظام تب قائم رہتا ہے جب آپ کسی دوسرے کی خوشی میں خوش ہوں اور کسی دوسرے کی خوشی کا لحاظ کریں. اور اس میں ایک بات آپ نے اور بھی بتلا دی, بات آگے بڑھا لیتے ہیں کہ یہاں پہ اگر دیکھیں نا کہ وہ جو مثال ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, آج ہمارے ساتھ ناظرین آپ نے رہنا, انشاءاللہ آج رات جو ہے ان کی بارگاہ میں عدیہ پیش کریں گے اور اس موضوع پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رہتی دنیا تک عورتوں کو بھی پیغام دے دیا کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ریلیشنز کو اس طرح سے نبھائے جس طرح سے میں نے نبھا کے دکھایا. اسی تبھی خاندانی نظام, تبھی خاندانی نظام چلتا ہے. اب ذرا بچوں کے حوالے سے بتائیے ڈاکٹر صاحب, بچوں کا بڑا کردار ہے خاندانی نظام. آپ جو فرما رہے تھے نا, مجھے جون ایلیا کا شعر یاد آ رہا تھا. بتائیے. اب کوئی مجھ کو ٹوکتا بھی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. ہائے 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 ہائے, یعنی بہت مختصر مثال میں بات کیا جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو یہ خاندانی نظام ہے اس میں بچے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اس اعتبار سے کہ وہ سارا خاندانی نظام اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات ہیں ہی آنے والی نسلوں کے لیے. بالکل ٹھیک. تاکہ اس میں وہ علم, وہ فضل, وہ روایت سارا کچھ منتقل ہو. اب بچوں میں اگر دوریاں ہوں, اگر ایک ہی ظاہری طور پر ایک ہی چار دیواری میں رہ رہے ہیں لیکن ہر یونٹ یہ بتاتا ہے کہ نہیں وہ الگ ہیں, وہ الگ ہیں, وہ الگ ہیں, ایسا ہی, تو اس سے پھر تفریق پیدا ہوگی. بالکل ایسا. اور اس سے پھر ایک نا تقابلی مطالعہ شروع ہوتا ہے اور احساس کمتری بھی ہوتا ہے. قطع کلام کی معذرت, آپ چونکہ ظاہر ہے اتنے ایک ممتاز استاد ہیں, آپ کی نگاہوں سے اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں, میں چاہتا ہوں اس تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں ضرور بتائیں کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں اسٹوڈنٹس. بالکل حضور, اسٹوڈنٹس آج کے زیادہ تر تنہا ہیں, تنہا روحیں ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں قید تنہائی سب سے بڑی سزا ہوتی تھی. آج ہم نے خود لاگو کی. آج ہم نے وہ خود لاگو کی اور یوں سمجھ کے جیسے یہ انعام ہے. انعام ہے. اور وہ جو تنہائی ہے, جذباتی تنہائی, نفسیاتی تنہائی, احساساتی تنہائی, وہ ہمیں بالکل مضبوط اور مستحکم انسان نہیں بناتی ہے. ہم سہاروں کے متلاشی رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ سہارے ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں, ہم ایک مجازی دنیا میں جا کر, سائبر سپیس میں جا کے حاصل کرتے رہتے ہیں. یعنی بچوں اور نوجوانوں کو اس تنہائی نے جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا اور خاندان سے دور کر دیا. آج کا نوجوان اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو نہیں ملتا, ترجیحاً نہیں ملتا, اور اگر بڑوں کی محفل لگی ہوئی ہو تو اس میں نہیں بیٹھے گا, نہیں بیٹھتا, اس لیے کہ اس کا خیال ہے کہ یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں. بالکل ایسا ہے. میں اس دوران میں 50 میسج کر لوں گا, 18 گانے سن لوں گا اور کچھ اور کر لوں گا. ہماری عمر میں 15 برس میری عمر تھی, مجھے یاد ہے, اور 55 برس کے لوگوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے, اور ابا اس بات پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ اہل علم کے درمیان بیٹھے ہوئے. حضور والا سچ پوچھئے تو میری جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ ساری ایک طرف, اور جو جبرن یا پھر سمجھ بوجھ کی زندگی میں اپنے احساس سے بڑوں کی محفل نصیب ہوئی ہے, وہ ساری ایک طرف. بالکل ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ میرے والد پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس 1 گھنٹہ جو میں بیٹھتا ہوں لاہور سے جا کے سیالکوٹ, وہ ویسٹ کے کسی بڑی رچ لائبریری میں کئی دن گزارنے سے بہتر ہے. علامہ اقبال قرآن پڑھا کرتے تھے, سمجھایا والد نے کہ جی سمجھایا والد نے, بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے نا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, وہ فیض نظر لیک کر گیا. اب ہمارے گھروں میں نہیں ہے, وہ کم ہے, بہت ہے, لیکن اس میں بھی مسئلے مسائل ہیں. بالکل ٹھیک. ہر شخص کا اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس کی توجہات کا مرکز وہ خود ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مستقبل ہے اور اس کی خواہشات. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک مسئلہ اور ہے, رشتے ناتے پہلے برادریوں میں ہوتے تھے, اب دور جدید نے یہ بتایا کہ یہ تو بڑا بیکورڈ ہونا ہے, آپ کو تو رشتے ناتے باہر کرنے چاہیے, اس میں ایک مجبوری بھی ہے. ٹھیک ہے.
ایک گھرانے میں بچے بہت پڑھتے ہیں اور بچیاں نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، کہیں اس کے الٹ ہے، تو کوئی برابر کا کف ملتا نہیں ہے گھرانوں میں، تو ظاہر ہے باہر شادیاں یعنی ہوں گی۔ باہر کرنے میں ویسے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کف ہونا ضروری ہے، کف والا ضروری ہے، بالکل ٹھیک۔ تو مطلب کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ میرے گھرانے میں اگر بچوں کی لڑکوں کی تعلیم پر بہت توجہ دی جاتی ہے تو لڑکیوں کی تعلیم پر بھی اتنی ہی توجہ دی جائے؟ صحیح، درست۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک یا دو سٹیپس کے بعد وہ پھیکا پڑ جاتا ہے، وہ پھر ایک رشتے کی ایک بازگشت اور ایک ماضی کی کہانی تو رہ جاتی ہے، وہ رشتہ عملاً ایگزسٹ نہیں کرتا۔ بالکل ایسا۔ ڈاکٹر صاحب فائنلی جو تقابل جب ہم مغرب کا کرتے ہیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ جو فضا چلی ظاہر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہمارے اب دیکھیں آپ، وہ گورباچوف نے جو اپنی آخری کتاب میں بات کہی تھی، اس کے مجھے کچھ جملے میرے ذہن میں اس وقت گونج رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو عورت باہر نکلی ہے اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی آمدنی تو بڑھا لی ہے، لیکن تباہی اتنی بڑی آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے خاندانی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور ہمیں اس طرف واپس آنا چاہیے۔ یعنی مغرب کا ایک ایسا لیڈر جس کو دنیا مانتی ہے وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے غلطی کر دی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے صاحب کہ آج ہم انڈیویجول لائف سسٹم کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کو کولیپس کر رہے ہیں، وہ انڈیویجول لائف سسٹم سے تنگ ہو کر جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب صورتحال ہو؟ سر دیکھیں، اس میں دو چیزوں کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا نا، ایک تو میخائیل گورباچوف کا آپ نے ذکر کیا، دوسرا آپ نے بتا دیا انڈسٹریل ریولوشن۔ دیکھیں، جب آپ ہیڈونسٹک لائف سٹائل پہ جائیں گے، جب آپ مٹیریلزم کی طرف جائیں گے، جب آپ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے جس میں دنیا میں آسانی آپ کو مل سکتی ہے، ظاہر عورت بھی کام کرے گی، مرد بھی کام کرے گا، پیسے زیادہ آئیں گے، چھوٹی گاڑی کی بجائے بڑی گاڑی آ جائے گی، بچے اچھے اسکول میں پڑھنا شروع کر دیں گے، گھر میں اچھے اے سی لگا لیں گے، LED لگ جائے گا، اچھی جگہ کھانے چلے جائیں گے، آؤٹنگ پہ چلے جایا کریں گے، یعنی آپ کی زندگی کے تمام تر جو محور جس کے ارد گرد آپ گھوم رہے ہیں وہ آپ کی مٹیریلزم ہے۔ تو جب مٹیریلزم کے اندر آپ جائیں گے تو پھر گھر تو گھر نہیں رہے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، پھر بچے آپ ڈے کیئر میں ڈالیں گے، آیا رکھ کے دیں گے، وہی بات جس کی طرف ہم نے ابھی پچھلے ایک گھنٹہ پہلے سے وہ چلے جائیں گے۔ تو پھر اصل میں سر آپ کی ذہنی نشوونما کون؟ ماں ذہنی نشوونما کرتی ہے یا آیا کرتی ہے؟ دیکھیں، ایمرجنسی اور کرائسس سچویشن میں تو دیکھ لیتے ہیں کہ ماں نہیں ہے، خالہ کر لے گی، آیا کر لے گی، کوئی اور کر لے گا۔ جب ماں موجود ہے تو وہ ولی اس کی ذہنی نشوونما کون کرے گا؟ دوسری طرف باپ کی موجودگی میں دیکھیں، ایک باپ کمائی کر کے گھر لے کے آتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو آنے والے وقت کے لیے باپ بننا بھی سکھاتا ہے، وہ اس کی تربیت وہ تب کر سکتا ہے جب اس کے سر پہ رہے گا۔ درست۔ پھر وہ باپ جب اپنے باپ کی عزت کرے گا تو وہ بچہ نیچے سے دیکھے گا اور وہ اس سسٹم کو فالو کرے گا۔ دیکھیں، یعنی وہ آٹو پہ لگا ہوا ہوگا، بالکل سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے پھر کیا کرنا ہے۔ جنید بھائی، ایک بات زندگی میں نے تو اپنا مشاہدے سے یہ سیکھی اور لوگ شاید اس کو جانتے ہوں کہ وہ چیز بچے اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ کوئی فالو نہیں کرتا، بیکاز وہ ہم کہتے ہیں وہ لکھی پڑی باتیں ہیں۔ ایکچوئل بچہ جو ہے نا ویژول کا ہوتا ہے، بالکل، اس کو آپ جتنا ویژول دکھائیں گے اتنا فالو کریں گے۔ سر اس میں ایکسپریشن ہوتے ہیں، اس میں فیلنگز آپ کی ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ اب ہمارا جو پاکستانی نظام ہے، مشرق کا نظام ہے، اسلامی نظام ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں سر، جس طرح بھی گزارش کی ڈاکٹر صاحب نے بھی، مفتی صاحب نے بھی، کہ ہم اپنی زندگی کو اگر مٹیریلزم سے نکال کے سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اپنی زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ لے کے آتے ہیں، بہت جلدی بہت امیر ہونا، بہت جلدی بہت ترقی حاصل کرنا، بہت جلدی بہت کچھ بن جانے کی دوڑ سے باہر نکلتے ہیں، خاموشی سے باہر نکل کے سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہی دنیا آپ کے لیے گلزار بن جائے گی، یہی دنیا جنت بن جائے گی، اور اسی دنیا میں آپ بھی لوگوں کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں میشل راہ بھی بنیں گے، ان کے ساتھی بھی بنیں گے۔ ادروائز کیا ہوگا، آپ بھی لوگوں کے لیے ایک پورا جس کو کہتے ہیں نا بمب کا گولا بن کے سارا دن پھرا کریں گے، کسی سے لڑیں گے، کسی کو ماریں گے، کسی کو تنگ کریں گے، کیونکہ آپ کو مٹیریل گین حاصل کرنا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ بڑے سادہ لوگ تھے صاحب، وہ بہت سادہ تھے، اتنے سادہ تھے کہ وہ مال کے اوپر رشتوں کو فوقیت دیا کرتے تھے، وہ مادی چیزوں سے زیادہ ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم اس طرف آ جائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا لمس حاصل کرنے کی جستجو ایسی رہے کہ کوئی کسی کے بغیر رہ نہ سکے۔ انشاءاللہ رات زندگی رہی تو سحری کے وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ میری، آپ کی، ہم سب کی امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام شناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہیں، نذرانہ پیش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔